الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ نماز کے مسائل ہم بالترتیب بیان کر رہے تھے، تو پچھلے سیشن کے اندر لباس کے موضوع پر جو ہے نا وہ بات ہوئی تھی کہ اسلامی لباس جو ہے اس کی کیا شرائط ہیں، یعنی بنیادی طور پر جو 4 شرائط اسلامی لباس کی ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح مرد کا لباس، عورت کا لباس اور نمازی کا لباس، اور کیا ننگے سر، یعنی سر کے اوپر کپڑا نہیں ہے یا ٹوپی وغیرہ نہیں پہنی ہوئی تو کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو کچھ چیزیں پچھلے سیشن میں بیان کر دی تھی، جن میں سے اسلامی لباس کی شرائط اور مرد کا لباس۔ تو آج انشاءاللہ دوسری جو چیزیں ہیں، جیسے عورت کا لباس جو ہے، اور اسی طرح نمازی کا لباس جو ہے، اور کیا بغیر ٹوپی کے، امامہ کے یا پگڑی کے نماز انسان پڑھ سکتا ہے یا نہیں، شرعی طور پر احادیث کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو عورت کا جو لباس ہے اس کے بارے میں شریعت نے جو شرائط مقرر کی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عورت کا جو لباس ہے وہ مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ تو جیسے ہم نے پیچھے ایک حدیث بیان کی کہ مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنا کپڑا جو ہے وہ نصف پنڈلی کے اوپر یا اس سے نیچے اگر آتا ہے تو کم از کم ٹخنے سے اوپر تک رہنا چاہیے، تو یہ اس کے لیے ایک حد ہے، یعنی ٹخنے سے اوپر تک رہے گا۔ اور عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو، یعنی عورت کا جو لباس ہے، عورت کا جو کپڑا ہے، وہ اس کا ٹخنا بھی سطر کے اندر، پردے کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح عورت کے جو پاؤں کی پشت ہے، جیسے آگے حدیث کے اندر بھی آئے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت کا جو لباس ہے وہ مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری شرط ہے عورت کے لباس کی، جیسے صحیح مسلم کتاب اللباس کے اندر، کتاب اللباس میں حدیث نمبر 2128 ہے کہ عورت کا جو لباس ہے وہ پورے جسم کو جو ہے وہ چھپانے والا ہو۔ یعنی عورت کے لباس کی بنیادی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ پورے اس جسم کو چھپانے والا ہو۔ اسی طرح تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو، سطر کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورہ، جامع الترمذی کی روایت ہے 1173 نمبر۔ آپ نے فرمایا عورت جو ہے وہ المرأۃ عورہ، عورت جو ہے وہ پوری کی پوری عورہ ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپانے کے لائق ہے، یعنی عورت پوری کی پوری جو ہے وہ چھپانے کے لائق ہے۔ اب آگے حدیث دیکھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورت کے پردے کے متعلق، اس کی جو اوڑھنی ہے، اس کی جو چادر ہے، اس کے متعلق سوال کیا کہ عورت کی جو اوڑھنی ہے، جو اس نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، وہ کہاں تک ہونی چاہیے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، کہ جامع ترمذی کی یہ روایت کتاب اللباس کے اندر حدیث نمبر 1731۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، کہ یا رسول اللہ عورتیں اپنی اوڑھنی جو ہے وہ کتنی نیچے لٹکائیں، یعنی عورتیں اپنی اوڑھنی کتنی نیچے لٹکائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یرخین شبرا، وہ ایک بلشت لٹکا لیں، ایک بلشت لٹکا لیں۔ تو فقالت اذن تنکشف اقدامہن، تب ام سلمہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ تب ان کے پاؤں جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں گے، یعنی اگر اپنی اوڑھنی عورت جو ہے وہ ایک بلشت تک لٹکائے گی تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں گے۔ تو قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا، فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، کہ اگر تب بھی ان کے پاؤں ننگے ہونے کا خدشہ ہے، قال فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، تو ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنی اوڑھنی عورتیں نیچے لٹکا لیا کریں اگر ان کے پاؤں ننگے ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پاؤں کی پشت جو ہے وہ بھی سطر کے اندر داخل ہے، یعنی وہاں تک جو ہے عورت کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہی عورت کے لباس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ عورت جو ہے
وہ پوری کی پوری پردے کے اندر ہو، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کی پشت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی پردہ ہو، یعنی اس کے اوپر بھی ستر ہو۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر سورہ النور کی 31 نمبر آیت ہے کہ عورت کے لباس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورت کا جو لباس ہے وہ اتنا خوبصورت نہ ہو کہ وہ غیر محرم کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر، سنن نسائی کتاب الزینہ کے اندر 5129 نمبر یہ روایت ہے کہ عورت جسم یا لباس پر ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی مہک جو ہے وہ مردوں تک پہنچے۔ یعنی عورت کے لیے منع ہے کہ وہ اپنے لباس کے اوپر یا اپنے جسم کے اوپر ایسی کوئی خوشبو نہ لگائے جس کی مہک جو ہے وہ مردوں تک پہنچتی ہے، وہ غیر محرموں تک پہنچتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جس کے اندر یہ بات فرمائی گئی تھی کہ جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ لوگ سونگھتے ہیں، اس کی خوشبو کو یعنی اس کی مہک کو لوگ پاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ فَإِنَّهَا زَانِيَةٌ، 3 دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی عورت جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلی ہے اور اس کی خوشبو کو لوگ پا رہے ہیں، ان کو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے یہ زانیہ ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے۔ یعنی ایسی عورت جو اپنے جسم یا اپنے لباس کے اوپر خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلی ہے اور لوگوں تک اس کی خوشبو جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں، اور ایک روایت میں آتا ہے چے جائے اگر وہ مسجد کی طرف کیوں نہیں جا رہی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں واپس آ کر غسل کرے۔ یعنی یہ اسلامی لباس کی شرائط میں سے ہیں جن کا خیال رکھنا، جیسے مرد کے لیے لباس کی شرائط ہیں اسی طرح عورت کے لیے لباس کی شرائط ہیں کہ عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو، عورت کا لباس پورے جسم کو چھپانے والا ہو، اسی طرح عورت کا جو لباس ہے وہ اتنا خوبصورت نہ ہو کہ وہ غیر محرم کی توجہ کا مرکز بن جائے، عورت اپنے لباس کے اوپر یا جسم کے اوپر کوئی ایسی خوشبو استعمال نہ کرے کہ جس کی مہک جو ہے وہ غیر مردوں تک، جس کی مہک جو ہے وہ مردوں تک پہنچتی ہو۔ اور اسی طرح عورت کسی بھی چیز سے اپنی زینت کا اظہار نہ کرے غیر محرموں کے سامنے، جیسے سورہ النور کی 31 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح آگے نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے پیچھے ہم نے چیزیں بیان کی کہ لباس کی شرائط، پھر اسی طرح مرد کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، پھر عورت کا لباس جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اسی طرح آگے ہے کہ نمازی کا جو لباس ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ اے آدم کی اولاد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر اگر دیہات میں چلے جائیں تو لوگ جو کپڑے پہن کر کام کاج کر رہے ہیں، مزدوری وغیرہ کر رہے ہیں، جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال رہے ہیں، تو اسی طرح کے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسے ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور شہروں کے اندر عام طور پر فجر کی نماز کے وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو جس لباس کے اندر رات کو سوئے تھے، یعنی جو سونے کے لیے لباس مختص کیا ہوا ہے، اسی لباس کو پہن کر وہ مسجد کے اندر، تو یہ جو ہے وہ غیر مناسب ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یعنی انسان جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر جائے، اس کو چاہیے اگر میسر ہے وہ خوشبو لگا کر چلا جائے، وغیرہ اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر جائے۔ نافع رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خادم بھی تھے، نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا ایسے کپڑے کے اندر جس سے میں چارہ کاٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یعنی میں ایسے کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا جس میں میں چارہ کاٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگے کیا میں نے تجھے کپڑے خرید کر نہیں دیے؟ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر میں اسی لباس کے اندر جسے تو چارہ کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جب چارہ تو نے جانوروں کے لیے کاٹنا ہو تو جو لباس تو پہنتا ہے، اگر اسی لباس کے اندر یعنی یہ لباس تو نے پہنا اور میں تجھ کو بازار کی طرف بھیج دوں تو کیا تو چلا جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں،
اسی لباس کے اندر میں بازار میں تو نہیں جا سکتا۔ تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ نارملی بات ہے، جب عام طور پر ہم لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اچھا لباس پہنتے ہیں، اسی طرح اچھی گھڑی جو ہے پہنتے ہیں، خوشبو پرفیوم وغیرہ کا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی چیز کا جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ تو اسی طرح انسان جب اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آتا ہے تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ صاف ستھرا اچھا لباس ہو، اور اگر میسر ہو اس کے پاس خوشبو وغیرہ ہے وہ لگائی ہوئی ہو، اور پھر انسان اللہ کے گھر میں آئے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سنن الکبریٰ البہقی کے اندر یہ روایت ہے کہ جس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم نافع کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اسی طرح ایک نمازی کے لباس کے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لباس اتنا خوبصورت نہ ہو کہ نماز میں اسی کی طرف خیال رہے، یعنی لباس جو ہے وہ اتنا بھی خوبصورت نہ ہو کہ نماز کے اندر انسان کی توجہ جو ہے وہ ساری لباس کی طرف ہی چلی جائے، اس کا خیال جو ہے وہ لباس ہی کی طرف رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت داری دار کپڑے میں نماز پڑھائی، تو جب آپ فارغ ہوئے تو اسے اتارتے ہوئے فرمایا، اذهبوا بقمیصتی هذه الى ابی جہم واتونی بجانیت ابی جہم فانها الہتنی آنفا عن صلاتي۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 373۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داری دار کپڑے میں نماز پڑھی تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اس قمیض کو اتارتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ جو میری قمیض ہے یہ ابو جہم کی طرف لے جاؤ، یہ ابو جہم کی طرف لے جاؤ اور اس سے بجانیہ والی سادہ چادر لے آؤ، کیوں؟ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے، اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو صحیح بخاری کے اندر ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو لباس ہے وہ اتنا بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو کہ پوری نماز کے اندر انسان کی توجہ ہی اس کی طرف جاتی رہے۔ تو اس کے آگے ایک تیسری اور چیز ہے کہ نمازی کا لباس جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کی جاتی ہے کہ جس جائے نماز کے اوپر انسان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ جائے نماز یعنی وہ مصلی جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے، وہ جو ہے نا وہ نقش و نگار والا رنگین اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ نماز کے اندر اسی کی طرف جاتی رہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مصلی جو ہے انسان کا وہ سادہ ہونا چاہیے، اس طرح کا نہ ہو کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ اس کے نقش و نگار کی طرف جو ہے نا وہ جاتی رہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی عبادت کی طرف جو ہے نا وہ اپنی توجہ اپنی عبادت کی طرف مبذور رکھے، جو وہ پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں وہ چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ رنگین مصلی ہے یا جائے نماز ہے تو اس کی توجہ اس کی طرف جاتی رہے۔ تو اسی طرح ایک اور جو چیز ہے یعنی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ نماز سے پہلے انسان کے کپڑے کا جو کف وغیرہ یعنی بازو بعض لوگوں نے اس طرح اوپر کیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نماز سے پہلے کرنا بھی جائز نہیں ہے اور نماز کے اندر بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے ولا نکتف الثیاب والشعر، بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح اپنے بالوں کو کوئی جو ہے نا وہ سوار رہا ہے، بالوں کے ساتھ اس طرح بار بار کر رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ ہم اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز کے اندر جو ہے نا وہ نہ سمیٹیں، ولا نکتف الثیاب والشعر۔ اسی طرح نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کیا ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ سر جو ہے سر نہ تو اعضائے سطر میں شامل ہے، یعنی انسان بغیر کپڑے کے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ رکھے، کوئی امامہ وغیرہ رکھے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو بھی نماز پڑھے وہ اپنے سر کے اوپر کوئی ٹوپی وغیرہ رکھے یا سر کے اوپر پگڑی وغیرہ رکھے، اس بارے میں کوئی ایک حدیث نہیں آتی، حتیٰ کہ یہ اس طرح کی بھی حدیث نہیں آتی کہ سر پر امامہ رکھ کر پگڑی وغیرہ رکھ کر باندھ کر یا ٹوپی وغیرہ رکھ کر نماز پڑھنا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے سے یا بغیر امامہ کے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اس طرح کی بھی کوئی روایت جو ہے نا وہ ذخیرہ احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ بعض دفعہ آپ نے بغیر سر پر کپڑا رکھے نماز پڑھی ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے جسم پر ایک کپڑا تھا، ایک پاس پڑا ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب انہوں نے سلام پھیری تو ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ نے بغیر سر پر کپڑا رکھے جو ہے نا وہ نماز پڑھ لی ہے، دوسرا کپڑا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے میں نے پڑھی ہے تاکہ تم جیسے جو لا علم ہے ان کو پتہ چل جائے، اور پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 370 ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سر پر کپڑا رکھے بغیر، ٹوپی پہنے بغیر، پگڑی باندھے بغیر نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے بارے میں اپنی امت کی رہنمائی فرما دیتے۔ بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے بغیر کپڑے کے، سر پر بغیر کپڑا رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ہمارے مسائل تھے نماز کے متعلق جن کو ہم نے بالترتیب جو ہے وہ بیان کیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے نماز کی اہمیت بیان کی، نماز کی جو ہے نا وہ فضیلت بیان کی، اسی طرح طہارت کا جو ہے نا وہ بیان، طہارت کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ طہارت کی اہمیت کیا ہے، پانی کے احکام کیا ہیں، رفع حاجت کے آداب کیا ہیں، اسی طرح ہم نے بیت الخلاء کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان کیا کہ جانے سے پہلے کون سی دعا مسنون ہے اور جو ہے نا وہ باہر آ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اسی طرح استنجا کے مسائل بیان کیے، اور پھر وضو کا جو ہے نا وہ بیان اور مسواک کی اہمیت اور وضو کا طریقہ، مسنون طریقہ، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ غسل کے مسائل ہم نے بالترتیب بیان کیے تھے۔ اس کے بعد تیمم کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان کیا گیا، اس کے بعد مریض اور معذور کی طہارت کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد ظاہری طہارت کے بارے میں، اور ابھی جو ہے نا وہ ہم نے لباس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو ہمارا یہ نماز کے مسائل میں سے ایک حصہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے مساجد کا بیان، یعنی مسجد کی تعمیر کی فضیلت کیا ہے، تعمیر مسجد کے جو ہے نا وہ آداب کیا ہیں، مسجد کی خبر گیری کرنا کیسا ہے، مسجد کی آباد کاری جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح جو بعض مساجد کی خاص فضیلت ہے جیسے مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، ان کی فضیلت کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔